السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم قصص النبیین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند مزید واقعات دیکھیں گے۔ جی، آج ہمارا قصص النبیین کا واقعہ ہے بنیامین عند یوسف، کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے بھائیوں نے اپنے والدین یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ ان کو جانے دیں ساتھ۔ وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جیسا کہ ان کے والد نے ان کو تاکید کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ دَخَلَ الْإِخْوَةُ فعل ماضی الف اخوۃ فاعل، یہ اخن کی جمع ہے، من ابواب متفرقہ مرکب توصیفی، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ مؤنث اس لیے ہے کہ غیر عاقل کی جمع ابواب ہے۔ کما امرہم ابوہم، کما جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ ہے یعنی حرف جر ہے، اور ما موصولہ ہے، جیسا کہ امرہم ابوہم، ابو یہاں پر فاعل ہے، امر فعل ماضی ہے، ہم مفعول ہے جو اخوہ کی طرف جا رہا ہے، جیسا کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ وَوَصَلُوا إِلَىٰ يُوسُفَ، وَصَلَ يَصِلُ باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ وَوَصَلُوا ہم فاعل، وہ پہنچ گئے، إِلَىٰ يُوسُفَ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وَلَمَّا رَأَىٰ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا، لما when، جب، رآ یرا دیکھنا فعل ماضی، یوسف فاعل، جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، بنیامین حالت نصب میں مفعول رآ، بنیامین کو دیکھا، فرح جدًا باب سامیہ سے خوش ہونا، فرح جدًا بہت خوش ہوئے، وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ، اب یہاں پر انزلہ نازل کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے گھر ٹھہرانا، یعنی انزلتک فی بیتی، میں نے تمہیں اپنے گھر ٹھہرایا۔ انزلہ فی بیتی، انزلہ فعل ماضی باب افعال، ہو فی بیتی ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وقال یوسف لبنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، لام حرف جر ہے، یہ مجرور ہو گیا یہاں پر، یوسف فاعل قال، کیا کہا، انی انا اخوک، غور کیجئے جملہ تھا انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، انا بنا مبتدا، اس پہ انا کی آگے تاکید، تو بن گیا انی اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ انا تاکید کے لیے آیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک۔ وَاطْمَأَنَّ بِنْيَامِينُ، اطمأن یطمئن، اس کا مطلب ہوتا ہے اطمینان ہو جانا، وَاطْمَأَنَّ فعل ماضی واحد مذکر غائب، بنیامین فاعل، وَاطْمَأَنَّ بنیامین، بنیامین مطمئن ہو گئے، وَلَقِيَ يُوسُفُ بنیامین، لقی یلقا ملنا باب سامیہ سے ملاقات کرنا یعنی ملنا، یوسف فاعل بنیامین مفعول، یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے، بعد زمن طویل، بہت لمبے عرصے بعد، زمانہ بہت لمبے عرصے بعد، فذکر امہ و اباہ وذکر بیتہ وذکر صغرہ، فذکر اب کس نے ذکر کیا، بنیامین نے ذکر کیا، امہ اپنی والد کا، و اباہ اور اپنے والد کا، وذکر بیتہ اور اپنے گھر کا۔ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے یاد کرنا، ذکر امہ اپنی والدہ کو یاد کیا، یوسف علیہ السلام اس کے فاعل ہوں گے، ذکر امہ و اباہ اپنے ماں اور والد کو یاد کیا، وذکر بیتہ اپنے گھر کو یاد کیا، وذکر صغرہ اور اپنے بچپن کو یاد کیا، صغر ان کہتے ہیں بچپنا، چھوٹی عمر جو ہوتی ہے، صغرہ اپنے بچپنے کو یاد کیا۔ واراد یوسف، ارادہ یرید چاہنا، یوسف فاعل ارادہ، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا، یہ ان مصدری آ رہا، بقی یبقا، ان یبقا عندہ بنیامین، بنیامین فاعل یبقا، سو کہ بنیامین باقی رہیں، عندہ ان کے پاس، یراہ کل یومن، یرا اب یہ حال ہے کس کا، یوسف علیہ السلام کا، کہ یراہ رآ یرا دیکھنا، یراہ بنیامین کی طرف جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے رہیں، کل یومن روزانہ، ہر روز، وَيُكَلِّمُهُ کلم یکلم بات کرنا، ان سے بات کریں، وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ اور ان کے گھر کے بارے میں ان سے سوال جواب کریں، ان سے پوچھیں، معلومات یاد تازہ کریں۔ ولیکن لیکن، کیف السبیل الی ذلک، یعنی اس کی کیا راہ ہو، سبیل راستہ، راہ، کیف السبیل کیا راہ ہو، کیا طریقہ ہو، الی ذالک اس بات کی طرف۔ وبنیامین راجع مبتدا خبر، وبنیامین راجع اور بنیامین لوٹنے والا ہے، غدن صبح کل کو،
الا کنعان، کنعان یہ جگہ کا نام ہے جہاں سے وہ آئے تھے، الا کنعان، کہ کنعان جو ہے وہ لوٹنے والا ہے۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، یعنی اس بات کی طرف کیا راہ ہو کہ وہ رک جائیں۔ وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَن يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ، یعنی یہ راہ کیسے ہو کہ یہ واو حال ہے بھائیوں کا، وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا، عَاهَدَ يُعَاهِدُ معاہدہ کرنا، فَعَلَ يُفَاعِلُ باب مفاعلہ معاہدہ کرنا، عین ہا دال مادہ، اللہ مفعول حالت نصب، عاہد اللہ کہ لفظ الجلالہ جو ہے وہ مفعول ہے کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ کیا ہے، علی ان یرجعوا بہ معہم، کہ وہ اسے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ یرجعوا نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، باحرف جر ہاں ریورٹ ہو رہا ہے بنیامین کی طرف، کہ وہ بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، کیفہ کیسے ہو، یمکن امکن یمکن باب افعال ممکن ہونا، کیفہ یمکن لیوسف کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو، کیا کیسے ممکن ہو، ان یحبس بنیامین عندہ بغیر سبب، یہ وہ مفعول ہے یمکن کا، کہ کیفہ، اور کیفہ اس کا فاعل ہے، کیفہ یمکن کہ یہ بات کیسے ممکن ہو کہ ان حرف مصدریہ حبس یحبس باب ضربہ سے، یعنی محبوس کر لینا، روک لینا، ان یحبس بنیامین کہ وہ بنیامین کو روک لیں، عندہ اپنے پاس، بغیر سبب بغیر کسی سبب کے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ تو لوگ کہیں گے، قد حبس العزیز، حبس ابھی دیکھیں یحبس، حبس یحبس یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، کہ حبس العزیز کہ بادشاہ نے محبوس کر لیا، عندہ کنعانین، کنعانین کو، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے، ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے اپنے پاس روک لیا۔ تو کنعانین مفعول ہو گیا، العزیز فاعل ہو گیا، اور عندہ ظرف، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ھذا مبتدا یعنی اسم انہ ہو گیا، خبر انہ لام مزاحلقہ، اور ظلم عظیم مرکب توصیفی۔ وَلَٰكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، اب یوسف لیکن اسم اور یہ خبر، کانا ذکیًا، کانا کی ہوا جو اسم ہے وہ یوسف کے لیے، سو کانا یوسف، ولیکن یوسف کانا ذکیًا عاقلاً کہ وہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھے۔ کانا عند یوسف اناء سمیع، اناء ہوتا ہے برتن جس میں پانی پیا جاتا ہے، سو کانا عند یوسف، سو یوسف خبر ہو گیا کانا کی، اناء سمین یہ اسم کانا ہے حالت رفع میں، یہ مرکب توفیق، سمین مہنگا قیمتی، کانا عند یوسف اناء سمیع، یہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ، شرب یشرب باب سمیہ سے، کہ وہ اس میں پیا کرتے تھے۔ وَضَعَ هَذَا الْإِنَاءَ فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ، وَضَعَ يَدَعُ ٹو پٹ رکھنا، وَضَعَ انہوں نے اس رکھ دیا، هَذَا الْإِنَاءَ اس برتن کو، فی متاع بنیامین، متاع بنیامین مرکب توصیفی اضافی، کہ بنیامین کے سامان میں اسے رکھ دیا، متاع کہتے ہیں سامان کو۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اذن مؤذن، دیکھیں یہ جو پکار ہوتی ہے، یہ اذان ہے نا، اس کے لیے یہی فعل ہوتا ہے، اذن یؤذن، یعنی اذنت میں نے اذان دے دی، میں نے پکار لگا دی۔ اذن مؤذن اسی سے مؤذن ہوتا ہے اسم الفاعل کا صیغہ، پکارنے والا، اذان دینے والا، سو اذن مؤذن باب تفعیل، اذن، اور آذین اسی سے اجازت دینا، آذین یأذن، استأذن یستأذن باب استفعال میں اجازت طلب کرنا، اذن اجازت دینا، اذن پکارنا، حمزہ دال نون مادہ ایک ہی مادہ ہے، تین ڈیفرنٹ ابواب میں تین ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ سو اذن مؤذن پکارنے والے نے پکار لگائی، انکم لسارقون، اسم انا انتم لام مزاحلقہ سارقون کہ تم چور ہو، التفت الاخوۃ، التفت یلتفت، لام فا تا مادہ باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، کسی طرف نگاہ کرنا، یعنی التفت الیہ، میں نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی طرف نگاہ کی، اس کی طرف غور کیا۔ سو التفت الاخوۃ، بھائیوں نے توجہ کیا، نگاہ کی اس، وقالوا ماذا تفقدون، اور انہوں نے کہا ماذا کیا، تفقدون
فقد یفقد، فا قاف دال مادہ، فقد یفقد اس کا مطلب ہوتا ہے کھونا، کوئی چیز مس ہونا. یو ہیو لاس سم تھنگ. ماذا تفقدون، تم کیا کھوتے ہو، یعنی تم کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، سوا مطلب انا برتن، نفقد نحن فاعل فعل مضارع، نفقد ہم یعنی ہم نے کھویا ہے صواع الملک کہ بادشاہ کا کیا برتن. ولمن جاء به حمل بعیر، ولی لام حرف جر، من استفہامیہ، ولمن جو لے کر آئے گا، یہ اس میں موصول بھی، ولمن جو لے کر آئے گا، جاء به با حرف جر اس کو ہو، یہ وہی انا کی طرف، ولمن جاء به جو اسے لائے گا، حمل بعیر اس کے لیے کیا ہے، حمل بعیر. حمل بعیر سے مراد ہے یہ بعیر کہتے ہیں لدے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں، سامان سے لدے ہوئے اونٹ، اسے حمل بعیر یعنی لدے ہوئے اونٹ ہوں گے. حمل بعیر. قالوا انہوں نے کہا، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین. اب آئی بات، 3 آیات ہیں. قالو انہوں نے کہا، تاللہ، یہ تاللہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے نا، یہ تا قسمیہ ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اینڈ کوئی بھی عرب اگر کہہ دے نا تاللہ تو مطلب اس نے بات اینڈ کر دی، اب قسم کی کوئی مزید گنجائش نہیں بچی ہے. واللہ کی قسمیں یہ کھاتے ہیں عادتاً، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ دی قسمیں میں انج کیتا سی، او یار اللہ کی قسم میں نے ایسے کیا. یہ بعض اوقات لفظ قسمیں کہلائی جاتی ہیں جو بس زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں، جن کا کوئی بسا اوقات یہ چڑھی ہوئی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن جب کوئی عرب کہہ دے نا تاللہ تو اس کا مطلب اب اس نے ریئل قسم کھائی ہے اور اس نے بات اینڈ کر دی ہے، اب مزید اس سے پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. قالوا انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تم جان چکے ہو، علم یعلم، لقد علمتم تم جانتے ہو، ما جئنا ہم نہیں آئے، ما جئنا نحن فاعل جئنا ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، لام تعلیل، افسد یفسد فساد برپا کرنا، لام تعلیل کی وجہ سے نصب ہوا، فعل مضارع، نحن فاعل فی الارض ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں. ما نفی کا، کننا اس میں نحن اسم ہو گیا، سارقین خبر، نہ ہی ہم چور ہیں، سارقون چوری کرنے والا. قالوا انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے، جنہوں نے آواز لگائی تھی، فما جزاؤہ، ما استفہامیہ کوسچن، جزاؤہ اس کا بدلہ کیا ہو، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو، ان شرطیہ، کنتم اسم، انتم اسم موجود ہے، یہ خبر ہے اس لیے نصب ہے. قالوا انہوں نے جواب دیا ان بھائیوں نے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. قالوا انہوں نے کہا، جزاؤہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، من وجدہ، وجدہ اس نے پایا، وجدہ جس کے پاس پایا گیا، من وجد فی رحلہ، رحل کہتے ہیں وہ سفر کا جو جسے کہہ لیں جس پہ سفر کیا جاتا ہے، جو بھی اس کا اونٹ ہوگا جس میں اس نے سامان لادا ہوگا وہ رحل ہے اس کی سواری. سو من وجد فی رحلہ جس کی سواری میں وہ پایا گیا، فہو جزاؤہ وہی اس کا بدلہ ہوگا. ہوا مبتدا، جزاؤہ خبر، وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی وہی آدمی چور ہوگا، اسی کو رکھا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح نجزی، جزا یجزی، نجزی نحن فاعل، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو، یہ مفعول نجزی ہے. کذالک نجزی الظالمین. وخرج الاناء من متاع بنیامین، برتن کا نکلنا، فاعل ہوا، برتن نکلا من متاع بنیامین، بنیامین کے سامان میں سے. فخجل الاخوۃ، خجل یخجل باب سامی، شرمندہ ہونا، خجل الاخوۃ بھائی شرمندہ ہوئے، ولکن قالوا من غیر خجل انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا، ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ له یوسف من قبل. کیا کہہ دیا انہوں نے، ان شرطیاں، ان یسرق، سرق یسرق، ان یسرق اگر چوری کی ہے بنیامین نے، فقد سرق اخ له یوسف من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. سارا کا چوری کرنا
اخن یہ فائل ہو گیا، لہو یوسف اس میں ہے، یعنی اشارہ دے رہے ہیں کہ اس میں بیسیکلی یوسف کی طرف ہے، من قبل اس سے پہلے. وسمیع یوسف ھذا البہتان، یوسف فاعل سمیع، ھذا البہتان مفعول، فسکت، سکت یسکت باب نون سے خاموش رہنا. یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا، یہ پورا مفعول ہے اور خاموش رہے. ولم یغضب، اور غصے نہیں ہوئے، غاضب یغضب مجزوم، لم یغضب اور وہ غصے نہیں ہوئے. وکان یوسف کریما حلیما، یوسف علیہ السلام بہت بردبار اور وقار والے شخص تھے. قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. تو کیا ہوا؟ قالوا، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کیا کہا؟ یا ایہا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخن کبیرن، یہ ابن شیخن کبیرن یہ ہے اسم ان لہ ابن شیخن کبیرن، اس کا ایک بوڑھا بزرگ والد ہے. فخذ احدنا، اخذ یاخذ پکڑنا، لے لینا، انت فاعل امر کا صیغہ ہے، آپ لے لیں، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو اس کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. انا نراک، نحنو اس میں اسم انا ہو گیا، نراک من المحسنین خبر انا ہو گیا. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آنے والا ہوں میں، معاذ اللہ، ان نأخذ الا، ان نأخذ کس بات سے پناہ میں آ رہے ہیں؟ ان مصدریہ، نأخذ، اخذ یأخذ، نأخذ نحن فاعل کہ ہم پکڑیں، الا سوائے اس کے کہ من وجدنا متاعنا کہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون کہ پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ وَفَرِحَ الْإِخْوَانُ جَمِيعًا. وَهَكَذَا اور اس طرح ہوا، بقی بنیامین، بنیامین باقی رہا، عند یوسف، یوسف کے پاس، وفرح الاخوان، وفرح الاخوان ہونا چاہیے تھا، اور بھائی تمام خوش ہوئے، جميعاً کا حال ہے، وفرح الاخوان جميعاً سارے بھائی خوش ہو گئے. ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل، یوسف اسم انا، کان وحیدا خبر انا، منذ سنس دین، اس کا مطلب ہوتا ہے سنس. زمن طویل یہ حرف جر ہے، یہ پورا مرکب توصیفی مجرور ہو گیا. ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل کہ یوسف علیہ السلام بہت لمبے عرصے سے تنہا تھے. لا یرا احدا من اہلہ، لا یرا وہ نہیں دیکھتے تھے، احدا کسی کو بھی، من اہلہ اپنے گھر والوں میں سے. وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، ساق یسیق، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا. یہاں پہ لفظ الجلالہ فاعل ہے، اس کا مطلب ہوا ساق اللہ کہ اللہ لے کر آیا، اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے. وساق اللہ الیہ بنیامین، بنیامین مفعول کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنیامین کو اس کی طرف لے کر آئے. افلا یحبس عنده یراہ ویکلمہ، استفہامیہ ہے، کیا لا یحبسہ کہ وہ اسے نہ روکے، عنده اپنے پاس، یراہ ویکلمہ کہ وہ اسے دیکھے، وہ اس سے بات کرے. وحل من الظلم ان یقیم اخ عند اخیہ، حل کیا، من الظلم ظلم میں سے ہے، ان یقیم اخ عند اخیہ، اقام یقیم باب افعال کسی بھائی کا ٹھہرنا، ان یقیم اخ کہ کوئی بھائی ٹھہرے، عند اخیہ اپنے بھائی کے پاس، ابدا ابدا نہیں. یہ بات کیوں کی ہے شیخ صاحب نے یہاں پر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ظلم کے ذریعے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کے پاس ٹھہر رہا ہے، چلے اس کے لیے کوئی ہیلا اپنایا گیا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، اسے ظلم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے اور وہ انہیں بتا چکے تھے کہ تم میرے بھائی ہو. ایسا نہیں تھا کہ بنیامین کو خبر نہیں تھی، بنیامین کو بھی خبر تھی. آگے چلتے ہیں جی ہمارا اسراء والمعراج کا واقعہ شروع ہوا تھا. بدأت هذه الرحلة عندما جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یبدأ ابتدا ہونا، بدأت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، یہ اس کا فاعل ہے. هذه الرحلة رحلة سفر، بدأت هذه الرحلة اس سفر کی ابتدا ہوئی. عندما، عند ظرف ہے ما موصولہ، عندما جب جاء جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء فعل ماضی، جبریل فاعل کہ جبریل علیہ السلام جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیخرج بہ، خرج یخرج، لیخرج بہ با حرف جر کہ مطلب ہے کہ لیخرج بہ کہ وہ انہیں ساتھ لے کر نکلیں، من بیتہ ان کے گھر سے، فی مکہ مکہ سے، الی الکعبۃ کعبہ کی جانب.
یعنی بدأت هذه الرحلة عندما جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر تب شروع ہوا جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لِيَخْرُجَ بِهِ مِن بَيْتِهِ فِي مَكَّةَ إِلَى الْكَعْبَةِ، کہ وہ انہیں ساتھ لے کر نکلیں، لام تعلیل ہے یہ، اور مکہ سے اور کعبہ کی طرف جائیں۔ عند الکعبۃ، کعبہ کے پاس، شق یشق پھاڑنا، شق جبریل، جبریل علیہ السلام نے پھاڑا، صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پھاڑا، کھولا، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ، اخرج یخرج باب افعال، نکالنا، اخرج اور انہوں نے نکالا، قلبہ ان کا دل، وغسلہ غسل یغسل دھونا، وغسلہ اور اسے دھویا، ہو یہ قلب کی طرف، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے، با جس کے ذریعے دھویا گیا، وملأہ ایمانا وحکمتا، ملأ یملأ بھرنا، وملأہ وہ پھر وہی دل کی طرف واپس جا رہا ہے، ملأہ مالا کا فاعل ہوا جبریل کی طرف، وملأ جبریل یعنی جبریل علیہ السلام نے ان کے دل کو بھرا کس سے، ایمانا وحکمتا، ایمان اور حکمت سے، ثم ردہ، رد یرد لوٹانا، ثم ردہ وہی دل، اور اس دل کو واپس لوٹایا، وخاط صدرہ الشریف، خاط یخیط اس کا مطلب ہوتا ہے سی دینا، سینہ، سینہ، خاط یخیط، خا واو تا ہے یا یا تا مادہ ہے، خاط یخیط، اسی سے خیاط ہوتا ہے درزی، سو وخاط صدرہ اور آپ کا مبارک سینہ سی دیا، اس کی سلائی کی، وہذہ ہی المرۃ الثانیہ، ہذہ یہ واقعہ، ہی المرۃ الثانیہ یہ دوسری بار ہوا تھا، والاخیرۃ اور آخری بار، التی شق فیہا صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، شقہ کھولا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البراقہ، ثم پھر رکب یرکب باب سامیہ سے سوار ہونا، فاعل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، وہو دابۃ، دابۃ مطلب جانور، اور وہ کیا تھا، ایک جانور تھا، مع جبریل، جبریل کے ساتھ، یعنی راکبہ مع جبریل، یہ ڈیش ڈیش کا مطلب ہے کہ یہ اس براق کی صفت بتائی گئی ہے، وما ہی ما نفی الا نہیں، ما ہی الا لحظات، چند لمحے تھے، لحظات لمحے، لحظۃ لمحہ، لحظتاً لحظتاً یعنی شویے شویے، جسے کہتے ہیں عربی میں تھوڑا سا ویٹ کرو، لحظتاً لحظتاً، جسے ہم کہتے ہیں نا او صبر کر یار صبر کر، عرب کیا کہتے ہیں پیاری، لحظتاً لحظتاً یعنی تھوڑا سا انتظار کرو، چند لمحے، سو ہم کیا کہتے ہیں او یار صبر تے کر لے، تو عرب کیا کہتے ہیں لحظتاً لحظتاً، بڑے پیار سے کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو یار صبر تے کر لے، تھوڑا روکتے جا، تو عرب کیا کہتے ہیں لحظتاً، یاد کر لیجئے، لحظتاً لحظہ لحظہ، سو حتیٰ الا لحظات چند لمحے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ الی بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف، فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مع جبریل وجد امرا عظیما، او سبحان اللہ، فلما وین دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت المقدس، بیت المقدس میں، مع جبریل، جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وجد امرا عظیما، وجد یجد پانا، امرا عظیما مرکب توصیفی، ایک بڑا معاملہ پایا، کیا بڑا معاملہ تھا، احیا اللہ لہ جمیع الانبیاء والمرسلین، احیا یحیی زندہ کرنا باب افعال سے، اللہ لفظ جلالہ فاعل، احیا لہو لام حرف جر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جمیع الانبیاء تمام انبیاء والمرسلین کو اللہ نے زندہ کر دیا، وداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع جبریل بیت المقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے، فاقیمت الصلاۃ، اقامہ قائم کرنا، اقیمت یہ مجہول کا صیغہ ہے، الصلاۃ نائب الفاعل کے نماز قائم کی گئی، فقدم جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم یقدم آگے بڑھانا، قدم جبریل، جبریل علیہ السلام نے آگے کیا مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکون اماما فی الصلاۃ، لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے، لیکون تاکہ وہ ہو جائیں، اماما امام فی الصلاۃ نماز میں، بجمیع الانبیاء تمام انبیاء کے ساتھ، والمرسلین، وہذہ واللہ اعظم صلاۃ وقعت فی التاریخ لا شک فیہا لا ریب، وہذہ اور یہ صلاۃ کی طرف، یہ واللہ اللہ کی قسم، اعظم افعل اعظم عظیم ترین نماز تھی، اعظم صلاۃ عظیم ترین نماز تھی، وقعت فی التاریخ پوری تاریخ میں جو سب سے عظیم نماز واقع ہوئی، وقعت وقع یقع باب فتحہ سے واقع ہونا، وَأَعْظَمُ شرف اور عظیم ترین شرف تھا،
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان یکون اماما بأئمۃ الخلق علیہم الصلاۃ والسلام، ان یکون کہ وہ ہوں اماماً امام، بأئمۃ الخلق کہ تمام مخلوق کے اماموں کے امام بن جائیں، کیونکہ انبیاء تمام اپنے اپنے دور میں امام ہوا کرتے ہیں اپنی امت کے، تو تمام ائمہ کے امام بن گئے۔ لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتہ بالانبیاء، فرغ یفرغ یعنی فارغ ہونا، لما وین فائل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے من صلاتہ اپنی نماز سے، بالانبیاء والمرسلین یعنی انبیاء اور مرسلین کے ساتھ، جی بالمعراج یعنی جاء وہ آئے، جی انہیں لایا گیا، بالمعراج معراج کے ساتھ، وہو سلم وہ تھی سیڑھی، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، اور وہ تھی سیڑھی، لیکن لا یعلم شکلہ وقدرہ الا اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن بات یہ ہے کہ لا یعلم کوئی نہیں جانتا، شکلہ اس کی شکل، وقدرہ اس کی قدرت، الا اللہ سبحانہ وتعالی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اس سیڑھی کی کیا کیفیت تھی، وہ کیا تھی یا کیا نہیں تھی۔ بہرحال اس پہ ہمیں جانا بھی نہیں ہے زیادہ، بس ایک تھی اور اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا گیا، لے جایا گیا۔ رقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع جبریل المعراج، معراج کہتے ہیں اس کو سیڑھی، یہ بھی سیڑھی ہوتی ہے، سورۃ المعراج اسی سے ہے، چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس معراج پر سوار ہوئے، فَإِذَا هِيَ لَحَظَاتٌ حَتَّى وَصَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یعنی چند لمحات تھے کہ حتی وصل، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے آسمان دنیا پر۔ فَلَمَّا فُتِحَ لَهُ مَا رَأَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَحْوَالِهَا الشَّيْءَ الْعَجِيبِ، لما جب فتح اسے کھولا گیا، فتح اس نے کھولا، فتح اسے کھولا گیا، مجھول، لہما ان دونوں کے لیے، رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، من احوالہا اس کے احوال میں سے، الشیء العجیبہ عجیب احوال دیکھے اس کے۔ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماء الدنیا، رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماء الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں کیا کیا دیکھا؟ ابو البشر آدم علیہ السلام کو دیکھا، تمام بشر کے والد، ورآ حال اکلۃ اموال الیتامى ظلما والعیاذ باللہ، اور دیکھا یتیموں کے اموال کھانے والوں کا حال دیکھا، یہ پورا جملہ مفعول ہے رآ کا، ظلمن جو ظلم کے حال میں کھاتے ہیں، والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ورآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماء الدنیا حال المغتابین، مغتابن غیبت کرنے والے، مغتابن اغتاب یغتابو یعنی غیبت کرنا، حال المغتابین غیبت کرنے والوں کا حال دیکھا، وحال الزناتی یہ زانیون یعنی زانیون اس کا یہ زنات ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ زنا کرنے والوں کا حال دیکھا، وحال اکلۃ الربا سود کھانے والوں کا حال دیکھا۔ نعوذ باللہ من هذه الاعمال، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من هذه الاعمال ان اعمال سے۔ آذا یعوذ نون نعوذ فعل مضارع ہے۔ ثم صعد، صعد کا مطلب چڑھنا، ثم صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، مع جبریل جبریل علیہ السلام کے ساتھ، الی السماء الثانیہ دوسرے آسمان کی طرف، فرآ فیہا اور آپ نے اس میں دیکھا، کیا دیکھا؟ ابن الخالۃ یحییٰ بن زکریا و عیسیٰ بن مریم، ابنئی ہے یہ حالت نسب میں ہے، ابنانی سے ابنینی نون ڈراپ ہو گیا، ابنئی الخالۃ خالہ کے دو بیٹے، یحییٰ بن زکریا یعنی یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسراء والمعراج کا سفر ہمارا بھی جاری ہے، یہ کافی لمبا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیچے کومنٹ ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قصص النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں کتنی بابرکت عربی ہوگی کہ جس میں ہم زبان تو سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم واقعات کن کے پڑھ رہے ہیں، الفاظ کن کے ہیں، نام کن کے ہیں۔ آپ غور کریں اس 30 منٹ میں ہم کتنی بار انبیاء پر درود بھیجتے ہیں، کتنی بار ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتنا اجر کماتے ہیں سننے والے بھی اور پڑھنے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی سننے والے بھی۔ یقین کریں میرا جو یہ عربی کا سفر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ دنیا کی باتوں سے یعنی ہٹا ہوا ہے، کہ اگر میں آپ کو عربی سکھا بھی رہا ہوں تو اس میں قرآن اور احادیث کے ہی الفاظ کو لیا ہوتا ہے، تو وہ باعث اجر بھی بن جاتا ہے، باعث برکت بھی بن جاتا ہے۔
میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔